بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 7 یوم دفاع۔ کل بیٹا ہم نے ہاف لیسن پڑھا اور مشکل الفاظ کے معنی کیے۔ جی بیٹا، اس لیسن میں ہم نے پڑھا کہ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چکر چھڑا دیے۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک سے ہوا۔ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ جی بیٹا، نیکسٹ شروع کرتے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی۔ حیرت انگیز کا مطلب بیٹا ہوتا ہے حیران کر دینے والا، اور داد دینا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ یعنی چلتی ہوئی جیپوں سے اپنے مورچہ سنبھالنے کا جو منظر تھا وہ ایسا تھا کہ بے اختیار اس کی تعریف کرنی پڑی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ داد تحسین دینا کا مطلب بیٹا ہوتا ہے تعریف کرنا۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا۔ سحر انگیز کا مطلب بیٹا ہوتا ہے جادو کا سا اثر پیدا کرنے والا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے دھکیل نہ سکا۔ جی بیٹا، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے فوجیوں نے چلتی ہوئی جیپ سے اپنا مورچہ سنبھالا، اور اس طرح کا حیران کر دینے والا یہ منظر تھا کہ بے اختیار اس کی تعریف کرنی پڑی۔ جتنے بھی تماشائی وہاں پر موجود تھے انہوں نے جوش کے ساتھ تالیاں بجا کر اس منظر کی تعریف کی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی ایک جادو کا سا اثر پیدا کرنے والا تھا، اور ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کے ذریعے بہت سے ایسے کارنامے انجام دیے جن کی داد دیے بغیر ہم رہ نہ سکے۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواریوں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ اور ایک اور فوجی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا اور جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ دیکھیں کتنی زیادہ طاقت کا مظاہرہ جو ہے یہاں پہ کیا گیا کہ چلتی ہوئی جیپ کو روک کر دکھایا ہمارے فوجی جوان نے، اور جو جیپ سوار تھا وہ اسے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہ کر سکا۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا۔ سکہ بٹھایا کا مطلب بیٹا ہوتا ہے رعب قائم کرنا، کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت تھے، یعنی ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کے ساتھ پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دی، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ خم کا مطلب بیٹا ہوتا ہے جھکاؤ۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکی۔ خم نہ لا سکی مطلب کوئی
جھکاؤ اس میں پیدا نہ کر سکیں۔ اب اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ ایک جو جوان تھا اس نے کیا کیا، اپنی طاقت کا اس طرح سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک اس کو اس بات کی تعریف جو ہے اس کی ہوتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں جیپوں کے منہ کیسے تھے، ایک دوسرے کے مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری جیپ کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے اور سیٹی بجی۔ دونوں جیپوں کے جو ڈرائیور تھے انہوں نے جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دی، لیکن کوئی ہو ہی نہیں سکا ایسا کہ جوان کے پاؤں میں ذرا سا بھی خم آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ پر کھڑی پہیے گھماتی رہی مگر ذرا سے بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، مگر جوان کے جسم میں بھی کوئی خم نہ آیا۔ یہ بیٹا آگے دیکھتے ہیں۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حطف میزائل بنا رکھے ہیں۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ میزائل کے نام ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ فخر کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ ناز۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا، میلی آنکھ سے دیکھنا بیٹا یہ ایک محاورتاً یہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بری نظر سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ نیست و نابود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھی، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ اب یہاں پہ بیٹا اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ سب سے آخر میں کیا ہوا؟ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی اور خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے کیا بنایا ہوا ہے؟ بابر، غوری، غزنوی، حطف میزائل کے نام بتائے گئے ہیں کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے بنائے ہوئے ہیں، بنا رکھے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے بجا طور پر اپنی افواج پر ناز ہے۔ اگر دشمن نے کبھی بھی ہماری طرف میلی نظر سے دیکھا، میلی آنکھ سے دیکھا مطلب بری نظر سے دیکھا، تو ہم کیا کریں گے؟ دشمن کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ تقریب دیکھنے کے لیے جو بچیاں گئی تھی وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کے گئی تھی، لیکن کچھ لڑکیاں جو وہ کھانا کھانا ہی بھول گئیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس قدر اس تقریب کو دیکھنے میں مگن ہو گئی کہ سب کچھ بھول گئیں۔ اور یہاں پہ اینڈ پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، یعنی یہ تقریب جو ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے کہ خود جا کے دیکھی جائے، بتانے کی نہیں ہے۔ یعنی جو چیز دیکھنے میں عملی طور پر اس کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے یا سمجھ آتی ہے، وہ زیادہ بتانے سے نہیں آتی ہے۔ تو بچوں آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے کے لیے کیا کریں؟ ضرور جائیں، تاکہ آپ بھی لطف اندوز ہو سکیں اور اپنے وطن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں۔ یہ بیٹا کل کے لیسن میں ہم نے سوال نمبر 1 تا 5 کر لیے تھے۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، یہ ہے کہ ناظرین نے فوجی جوانوں کو کس طرح داد تحسین دی، یعنی ان کی کیسے تعریف کی۔ یہ بیٹا دیکھیں یہاں سے اس کا جواب موجود ہے۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ یہاں تک بیٹا اس کا جواب ہے۔ جی بیٹا نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 2۔ دس ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ جی بیٹا محاورات ہے ہمارے پاس: چھکے چھڑا دینا، جنون سرد پڑنا، جوک در جوک، سکہ بٹھانا، میلی آنکھ سے دیکھنا، نیست و نابود کرنا۔ جی بیٹا اب ہم ان کے جملے بنائیں گے اور کوشش کریں گے ہم کہ جو ہم لیسن پڑھنے کے دوران ہم نے ریڈنگ میں سے جملے اس کے نکالنے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ جملے بیٹا اس کے بنائیں۔ جی بیٹا چھکے چھڑا دینا، چھکے چھڑا دینا کا بیٹا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدترین قسم کی شکست دینا، ٹھیک ہے۔ جملہ کیا بنے گا؟ جی بیٹا لیسن سے دیکھیں۔ جی جملہ ایسے بنے گا: 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ نیکسٹ ورڈ ہے جنون سرد پڑنا۔ جنون سرد پڑنا کا مطلب ہوتا ہے جوش ختم ہو جانا۔ جملہ کیا بنے گا بیٹا؟
جی بیٹا اس کا جملہ بنے گا ہماری بہادر فوج نے دشمن کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ جی بیٹا آج ہم نے نیکسٹ ہاف لیسن پڑھا، مشکل الفاظ کے معنی دیکھے، پلس ہم نے ایکسرسائز میں سے کوسچن 1 کیا، کوسچن نمبر 6 کیا، اور اس کے بعد کوسچن نمبر 2 دا ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ کیا، یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے سارا یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔